بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے پروگرام جلدی جلدی آنے لگے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں شعور کے حوالے سے، جاننے کے حوالے سے اس وقت معلومات کے دریا بہہ رہے ہیں۔ آپ جتنا چاہیں جھوٹ سننا آپ کو ملے گا، آپ جتنا سچ جاننا چاہیں تھوڑا سا مشکل کے بعد ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جھوٹ کو قبول کرنا ہے یا سچ کو قبول کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ الٹیمیٹلی غالب سچ آئے گا، جھوٹ دفن ہو جائے گا اور جھوٹے بھی دفن ہو جائیں گے۔ آج کے پروگرام کی تمہید اس انداز میں کیوں باندھی گئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوامی عدالت کا پروگرام ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نے جو کچھ سوچا تھا، وزیر اعظم عمران خان آج اس بات پر آ گئے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے ان کے کلپ دیکھے ہوں گے، ان کے بینروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ تو ہمارا مشن ہے، ہمارا ایمان ہے۔ عوامی عدالت کے تمام پروگراموں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی معیار پہ پورے اترتے نظر آئیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم کرائے کے سپیکر نہیں ہیں، ہم کسی کے پیسے لے کے حق میں یا خلاف نہیں بولتے، ہم اس معیار پہ بولتے ہیں جس کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان کی بنیاد کو ہمارے تمام حکمرانوں نے کھوکھلا کیا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد 23 مارچ کا ملی نغمہ قومی اہمیت کا حامل ملا ہے، ورنہ اداروں کے نغمے ہی ملا کرتے تھے۔ چلیں، بہتری کی طرف پیش رفت ہوئی۔ آج ہمیں جنرل ضیاء الحق بہت یاد آ رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کیوں؟ جن لوگوں نے جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم دیکھا تھا انہیں یاد ہوگا، بہت سے نوجوانوں کو یاد نہیں ہے، اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ یہ آج کی نوجوان نسل بھی سن لے کہ دھوکہ کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی حکمران کلاس عوام کو کس طرح جذباتی کرتی ہے اور اپنی جنگ کا ایندھن بناتی ہے۔ اب امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی بات کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سب کو پتا تو ہے، لیکن جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا دیتے ہیں۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو جنرل ضیاء نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں، یہ ریفرینڈم کا ایک سوال تھا، تو جو اس کو ٹک کرے گا اس کا مطلب میں 5 سال کے لیے صدر پاکستان مزید رہوں گا۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ آپ تو اسی طرح ہے نا جیسے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے رک گئے تھے۔ کاش آپ کے پالیسی میکرز جو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے یہاں نہیں ہے، وہ آپ کو یہ سمجھا دیتے جو یہاں والے تھے۔ یہ ان کا کام تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آگے پڑھنا بھی ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کاش وہ یہاں والے آپ کے مشیر یہ بتا دیتے، اور اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جاتی اور ملک کا فائدہ ہو جاتا۔ لیکن سب نے اپنے اپنے مفاد کے لیے اتنا ہی جملہ بولا جتنا سیاست کی ضرورت تھا۔ اب جب ناؤ گردش میں آئی تو پھر امر بالمعروف والی بات آ گئی۔ چلیے پھر آج ہم امر بالمعروف کو معیار مقرر کر لیتے ہیں، ونہی منکر کو۔ تو کیا خیال ہے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس معیار پہ پرکھیں تو پتہ چلے گا کہ دونوں مسترد کرنے کے قابل ہیں۔
کیونکہ خان صاحب کی تسلسل سے جھوٹ اور سابقہ پولیٹیکل ایلیٹس کی جو اپوزیشن کی شکل میں تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے، اس کی جھوٹ کی بھی تاریخ موجود ہے. تو دونوں طرف سے جھوٹوں کا مقابلہ ہے. تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا حکم ہے. تو آپ تو پھر کسی کی بھی حمایت نہیں کر سکتے کہ دونوں سائڈ پہ کرپٹ، بددیانت اور جھوٹے لوگ موجود ہیں. آپ جذباتی ہو رہے ہیں. جذباتی نہیں ہونا. پاکستان کے لیے جذباتیت سب سے خطرناک ہے، کیونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آیتیں پڑھ کر اپنا مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ فدا ہو جاتے ہیں، جس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے. پاکستان اس وقت مکمل طور پر عالمی سامراج کے شکنجے میں ہے. حکومت اور اپوزیشن اور تمام اشرافیہ ان کے گن گا رہے ہیں. یہ بھول جائیے کہ دورہ روس کا مطلب آپ کی روس سے دوستی ہو گئی ہے. یہ تو جسٹ ایک گپ شپ کی ملاقاتیں ہیں جو ساری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن چونکہ پاکستان عالمی سامراج کے شکنجے میں ہے اور یہ سارے کے سارے کھلاڑی ان کے مہرے ہیں، اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عام کرنے کا ٹائم ہے. آپ ہر شخص کو بتائیے کہ بدی کی قوتوں کو روکنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے. آپ بتائیے آپ کے علاقے کا ایم این اے کیا کرتا ہے؟ سیٹ نہیں بیچتا، تبادلوں کے پیسے نہیں لیتا. بتائیے کون سا ایم این اے ایم پی ایسا ہے جو یہ نہیں کرتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو دھوکہ نہیں دیتا، جو سرکاری فنڈ نہیں کھاتا؟ بتائیے، کھنگالیے، کیونکہ یہ تو رب کا حکم ہے. لیکن رب کا کرم دیکھیے کہ عمران خان سے کہلوا دیا. تو عمران خان سے لے کر ہر فرد پاکستانی اس معیار پہ پرکھا جانا چاہیے. ہر افسر پرکھا جانا چاہیے، ہر سیاستدان پرکھا جانا چاہیے، ہر جرنیل پرکھا جانا چاہیے، ہر جج پرکھا جانا چاہیے، ہر صحافی پرکھا جانا چاہیے. ہر شعبہ زندگی کے شخص کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معیار پہ پرکھیں. جو پورا نہیں اترتا اسے مسترد کر دیں. یہ فیصلہ میرے رب کا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. آپ غلطی کرتے ہیں، آپ اس کو زندہ باد کرتے ہیں، اس کو مردہ باد کرتے ہیں، اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. پاکستانیوں، پاکستان دلدل سے اس لیے نہیں نکل رہا کہ آپ نے جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ جس کے ساتھ جڑے سب کچھ بھول گئے، اسی کو ایمان سمجھ لیا، اسی کو قرآن سمجھ لیا، اسی کو قبلہ و کعبہ سمجھ لیا. بربادی ملک کی ہو گئی، آپ کی بھی ہوئی. تو کب تک یہ دھوکے کھائیں گے؟ کب تک یہ فریب کھائیں گے؟ اب نہیں ہوگا. یہ آپ یقین کر لیں، میں کہہ رہا ہوں اب نہیں چلے گا. یہ آپ میں سے کچھ لوگ اگر جذباتی ہو کر اس سارے کھیل کا حصہ بنتے بھی ہیں تو وہ بھی یاد رکھ لیں کہ کل پچھتائیں گے. سکروٹنی تو بہت پہلے ہو چکی ہے شروع. اب اس سکروٹنی کا اظہار نظر آنے لگا ہے. مانیٹرنگ بھی شروع ہو چکی ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرف جا رہا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی نفی کر رہا ہے اور کون تائید کر رہا ہے. چپ رہنے والا نہیں چلے گا. ڈاکٹر یوسف انصاری صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے لاہور سے، اسی طرح اور بہت سے دوست، زاہد محمود صاحب فیصل آباد سے مجھ سے کہہ رہے تھے، یہ سارے لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ، فلاں گروپ بہت اچھا ہے. تو ہم نے ان سے ایک ہی سوال کیا، اس معیار پہ پرکھیں. یہ معیار کیا ہے؟ یہ معیار ایمان ہے کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو اس معیار کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے. اور اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو پھر آپ کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، چلو چلو اسلام آباد چلو. یہ گاڑیاں آپ کے لیے نہیں ہیں، نہ یہ آپ کی ہیں. یہ وہ سارا لوٹا ہوا مال ہے جو اس قوم سے لوٹا گیا ہے اور اب آپ پر ہی خرچ کر کے دوبارہ لوٹنے کی تیاری ہے. آپ کو انہیں مسترد کرنا ہے.
آپ نے ایک ایک بندے کو، کوئی زیادہ لوگ تو نہیں ہے، 2-4 ہزار لوگ ہیں نا جو سیاست کے میدان میں ہیں، انہیں پرکھنا ہے اس معیار پہ۔ دیکھیے آج میں آپ کو تاریخ اسلام کی سب سے بڑی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سب کو پتا ہے واقعہ کربلا۔ کیا واقعہ کربلا جس وقت ہوا اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی تھی جتنے کربلا میں شہید ہو گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں؟ بے شمار مسلمان تھے، لیکن یہ فضیلت کربلا والی صرف انہی کے حصے میں آئی جو امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ فضیلت باقیوں کو نہیں ہے۔ آج وہ معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ معرکہ اس لیے شروع ہو چکا ہے کہ اب قرآن کی آیاتوں کا استعمال پاکستان کے سماج میں اس بے دردی سے شروع ہو گیا ہے کہ سچ بیان کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سچ بیان کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے۔ بہت سے دیندار طبقات خاموش بیٹھے ہیں، کچھ برات لے رہے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد آدمی ہے، اس کے بعد تو شاید پاکستان میں کوئی آدمی ہی نہیں بچے گا جو حکمرانی کر سکے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی مخلوق پیدا کی ہے اور اس پاکستان کا بڑا اہم رول ہے، جس رول نے ہر صورت اسٹیبلش ہونا ہے، اور پاکستان کا رول عالمی سیادت اور قیادت کے لیے ڈیزائن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، آپ مجھے بتائیے منافق رہ سکے گا؟ مخالف رہ سکے گا؟ وہ سب بیلنے سے گزر جائیں گے جس طرح گنا گزرتا ہے۔ آپ بیلنے سے گزرنے والے لوگوں میں شامل نہ ہوئیے گا، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ آپ اس طرف کھڑے ہو جائیں جس طرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت موجود ہے۔ خان صاحب کے قصے کہانیاں تو پہلے ہی بہت سارے موجود ہیں۔ پی ٹی آئی پنجاب کے سابق صدر ایڈمرل جاوید صاحب روزانہ تصویریں، خبریں، خطوط سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ کبھی خان صاحب نے اخلاقی جرات کی کہ اپنے ماضی سے اعلانیہ توبہ طائب ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ بس ختم؟ لیکن کیا کریں، خان صاحب کو تو بیچاروں کو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا، کچھ سمجھنا ہی نہیں آتا۔ جو ڈرافٹ انہیں دے دیا جاتا ہے وہ اسی پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈرافٹ دینے والے کون ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان سے باہر کا ڈرافٹ ہے۔ آپ غور کریں، کسی پروگرام میں ہم بتائیں گے۔ جو ڈرافٹ نواز شریف کو، زرداری کو اور اپوزیشن کے تمام لوگوں کو ملا ہے، اس کا پارٹ 2 ہے وہ، جو پارٹ 1 عمران خان کے پاس ہے۔ ان سب کا مقصد کیا ہے کہ پاکستانی معاشرے کو، پاکستانی سماج کو سچائی کی طرف نہیں آنے دینا، ان کو جھوٹ کے پروپیگنڈے میں الجھائے رکھنا ہے۔ ادھر سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ادھر سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے، گاڑیوں کی لائنیں ہیں، شور شرابہ ہے، چلو چلو۔ کہاں چلو؟ نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا عمل برائی کو تقویت دینے والا ہے تو سمجھ لیجئے آپ ایندھن بننے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بات صرف ایندھن تک ہے، باقی کچھ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ ایندھن ہے جس میں آپ کو جلانا ہے، آپ کے جذبات کو ٹھنڈے کرنا ہے، اور پاکستان میں جو محرومی کی لڑائی ہے جو ہر روز بڑھتی جا رہی ہے اس کو سرد کرنا ہے، تاکہ لوگ روٹی کو بھول جائیں، تاکہ لوگ نوکریوں کو بھول جائیں، تاکہ لوگ بے روزگاریوں کو بھول جائیں۔ صرف ایک ہی بات یاد رکھیں، عمران زندہ باد، زرداری زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ آپ مرد آباد 20 کروڑ ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آپ کے یہ سارے نعرے، یہ سارے جذبات آپ اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو ہم نے بڑا مارکا مار دیا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میرے رب نے عمران کے منہ سے وہ کہلوا لیا جس کے لیے ہم بڑے عرصے سے پروگرام کرتے جا رہے تھے۔ آج اچھا لگا ہے، اب اس کا انجام بہت قریب ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گند چھٹے گا، ضرور چھٹے گا،
اور بہت سے لوگ جو تسبیحیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیکی کا حکم نہیں دے رہے، برائی کو نہیں روک رہے، ان کی تسبیحیں کوئی کام نہیں آئیں گی، ان کی نمازیں کوئی کام نہیں آئیں گی، وہ بیٹھے رہ جائیں گے۔ انہی کے لیے کہا ہے، قرآن کا ہے نا وہ واقعہ کہ جب رب نے کہا اس پورے کے پورے بستی کو الٹ دو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تو فلاں فلاں نیک لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا اس نیکوں کو تو سب سے پہلے دفن کرو، کیونکہ وہ برائی سے روکنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، جو لوگ مسجدوں کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، ان سب کا فرض اولین ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، قرآن کی آیت پہ کام کریں۔ وہ چھوڑ دیں حکومت کس کی ہے، وہ چھوڑ دیں کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے، جو اللہ نے معیار مقرر کیا ہے اس پہ کام کریں۔ پاکستان کے جرنیلوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا، پاکستان کے ججوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا، پاکستان کے صحافیوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اب تک قرآن کے اس حکم پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو اب کر لینا چاہیے، کیونکہ غفلت بھول کا جواب میں معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب اعلان عام ہو جائے جیسے عمران خان نے کر دیا ہے، تو آپ سب پر واجب ہو چکا ہے کہ آپ سب کے سب اس معیار پہ ان سب کو پرکھنا شروع کر دیں، اپنی خواہشات ایک طرف رکھ دیں، شخصیت پرستی ایک طرف رکھ دیں، آئیڈیالزم ایک طرف رکھ دیں، صرف اور صرف اللہ کے فرمان پہ سوچیں۔ پاکستان آپ کا ہے، پاکستان کے دو قومی نظریے کی بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر آپ نے پھر دھوکہ کھایا، پہلے 30 سال 35 سال زرداری نواز شریف سے دھوکہ کھاتے رہے، اب عمران سے دھوکہ کھائیں گے آپ۔ تو جن لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے اس میں سے کچھ لوگ تو گھروں میں بیٹھ کر کمنٹس کر رہے ہیں لیکن باہر نہیں آ رہے، کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ شاید ہمیں کوئی کھڑکی کھلی مل جائے، ہمارا بھی کردار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے ان میں سے کوئی آپ کے لیے مسیحا نہیں ہے۔ مسیحا وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل اس بات کی دلیل بن جائے کہ وہ انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ پروگرام میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت کی کمی کا احساس رہتا ہے، بس آپ کی نظر ایک ہی شعر ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، پوری پاکستانی قوم کے لیے ہے، چاہے وہ نون لیگ سے ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، چاہے فضل الرحمان کی پارٹی سے ہے، چاہے عمران کی پارٹی سے ہے، چاہے کسی اور پارٹی سے ہے، ان سب کی خدمت میں میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ شکریہ۔